السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی زہاق تنویر آپ سب کا اس لائیو ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ آج یوم العرفہ ہے سعودی عرب کے اندر، یعنی کہ 9 ذی الحجہ ہے، اور اکثر لوگوں میں یہ تشویش لگی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر محمد العیسیٰ جو ہیں مسلم ورلڈ لیگ کے، یہ یوم العرفہ کا خطبہ کیوں دے رہے ہیں، اور جمعہ کا یعنی آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو حاجی جو جمع ہو رہے ہیں عرفات میں، آج وہ خطبہ بھی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نماز بھی پڑھائیں گے۔ تو یہ شروع ہوا، لوگ جو ہے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر اور ہر جگہ ان کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر محمد العیسیٰ جو ہے یہ کیوں پڑھا رہے ہیں نماز۔ بعض لوگوں نے یہ فتوے دیے ہیں، جیسے کہ جو خارجی ذہن کا ہے احمد موسیٰ جبریل، اس نے کہا کہ جو لوگ محمد العیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نماز جو ہے دہرا لیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ جو محمد العیسیٰ کے پیچھے یعنی محمد العیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ حاجی جو ہے اپنے ٹینٹوں میں نماز پڑھ لیں۔ اب جو ہے تصویریں بھی شیئر کی جا رہی ہے، دیکھو محمد العیسیٰ جو ہے نصرانیوں کے ساتھ ٹھہرے ہیں، دیکھو محمد العیسیٰ جو ہے ہندوؤں کے ساتھ ٹھہرے ہیں، دیکھو محمد العیسیٰ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ ٹھہرے ہیں، دیکھو محمد العیسیٰ عورتوں کے ساتھ جو ہے ٹھہر کر تصویر لے رہے ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہودی سے ملتا ہے، اگر کوئی شخص نصرانی سے ملتا ہے، اگر کوئی شخص ہندو گرو جیسے سدگرو ہے ان کو سعودی عرب بلاتا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو کیا وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی میری، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص زندیق ہے، وہ شخص کافر ہے۔ احمد موسیٰ جبریل نے تو یہاں تک کہہ دیا، ڈاکٹر محمد العیسیٰ کو زندیق کہہ دیا، اتنا خطرناک فتویٰ۔ اور یہی خارجی اور یہ جو اخوانی ہیں، ان لوگوں نے ہی یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ محمد العیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی نماز؟ کیا محمد العیسیٰ کافر ہے؟ کیا محمد العیسیٰ مرتد ہے؟ کیا محمد العیسیٰ جو ہے اسلام سے خارج ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ ٹھہر کر تصویریں، دیکھیے وہ مسلم ورلڈ لیگ کے چیف ہیں، دنیا بھر میں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون ہے ارینا سکرمن، جس کے ساتھ میں نے خود بھی جو ہے 2-3 بار زوم سیشنز کیے تھے، مختلف ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ بھی کیے تھے، اس کے ساتھ بھی ان کی تصویر ہے۔ اب وہ تصویر بھی جو ہے وائرل ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عورت کے ساتھ ٹھہر کے تصویر لے رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہ مسلم ورلڈ لیگ کے چیف ہے، دنیا بھر میں گھومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں گئے ہیں اور اگر کوئی عورت جو ہے آ کر ان کے ساتھ میں ٹھہری ہے پاس میں، اب لوگ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہ عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، یا پھر وہ عورت کے ساتھ جو ہے یہ ہاتھ ملا رہے ہیں، یا پھر وہ عورت کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہ مسلم ورلڈ لیگ کے چیف ہے، کہیں گئے ہیں، کوئی عورت آئی ہے اور ایک ڈیلیگیشن ہے، ڈیلیگیشن میں عورت نے ٹھہر کے تصویر لے لی، تو کیا وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے؟ اگر وہ یہودی کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ایک کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ شخص کافر ہو جاتا ہے؟ ارے کیا عجیب دماغ بنا ہوا ہے لوگوں کا، ایک عجیب ریپلسیو ایٹیٹیوڈ لوگوں کا بنا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی ہر چیز میں پرابلم، ہر چیز میں پرابلم، ہر چیز میں پرابلم، ٹھیک ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو ہے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے، ایک طرف جب کوئی اگر بات کرتا ہے جا کر تو پھر اس کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ آخر پرابلم کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہر چیز میں پریشانی ہو گئی ہے ہم لوگوں کو، ہر چیز میں پریشانی، چھوٹی چیز، بڑی چیز، نازک چیز، ہر چیز میں پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ تو میں یہی سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ زہاق بھائی دیکھو یہ یہودی کے ساتھ ٹھہرے، تو کیا مطلب؟ نہیں، دیکھو یہودیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو کیا یہودی نے اگر کچھ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا؟ کہ یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب ال کے بات نہیں کیا؟
کیا یہودیوں کے ساتھ نصارہ؟ ارے وہ تو واقعہ ہے نا، یہ سب واقعات کیا ممبروں پر سنانے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نجران کا جو وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچنز کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب ٹائم ہوا ان کی عبادت کا، تو وہ دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی کر لو، ادھر عبادت کر لو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کے خبیث لوگ اگر اس ٹائم پہ رہتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگا دیتے تھے کہ نصرانیوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اجی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، یہ کرسچن کے ساتھ ٹھہرے، تصویر لگا کے دیکھو یہ کرسچن پادری کے ساتھ ٹھہرا ہے، تو کیا مطلب کرسچن پادری کے ساتھ ٹھہرا ہے تو کیا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ دیکھو یہودیوں کے ساتھ ٹھہرا ہے تو کیا؟ یہودیوں سے اگر کوئی ملتا ہے، کوئی ہائی ہلو کرتا ہے، یہودیوں کے ساتھ ٹھہر کر تصویر لیتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا اس سے بات نہیں کرو گے؟ ارے عجیب ہے، عجیب مسئلہ ہے لوگوں کا، ایک عجیب بیماری لگی ہوئی ہے لوگوں کو۔ میں بتاتا ہوں اصل پرابلم کیا ہے محمد علی عیسیٰ سے۔ محمد علی عیسیٰ سے جو اصل پرابلم لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی عیسیٰ جو ہے یہ پولیٹیکل اسلامزم جسے کہتے ہیں، جو ایک خارجی نظریہ ہے، جو لیفٹ ونگ کے ساتھ الائن کر کے پوری دنیا میں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے، اس نظریے کے سخت خلاف ہیں۔ فرانس جب گئے تھے اس ٹائم پر انہوں نے جو ہے ایک بیان دیا جس میں یہ کہا کہ اگر تم فرانس میں رہتے ہو تو فرانس کا قانون فالو کرو، یہاں پر تم شریعت کے مطالبے کرتے ہو، یہ اللاجیکل ہے۔ اور بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ اگر آپ اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان، افغانستان، الجیریا یا ایجپٹ چھوڑ کر آپ جا رہے ہو رہنے کے لیے فرانس میں، ٹھیک ہے، اپنے حالات خراب ہیں تو حالات سدھارنے کے لیے وہاں جاتے ہو، تھوڑے دن ہوتے ہیں اپنے حالات اچھے سے ہوتے ہیں، پھر آپ شریعت کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ تو اللاجیکل بات ہے نا۔ جب آپ جو ہے ایک ملک آپ کو پناہ دے رہا ہے، ایک ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ وہاں پر شریعہ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ وہاں پر اسلام مطلب وہاں کے رولر کو ہٹا کر آپ اپنی حکومت لانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ حکومتیں جو ہے آپ کے اس ریپلسو ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم اسلام کا ہے، اور پھر وہ اسلام پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قرآن پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حدیثوں پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پرابلم کے ذمہ دار خود یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلے تو پھٹیچر حالت ہوتی ہے اپنے ملکوں میں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، فرانس چلے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہے کچھ سال گزارتے ہی شریعت نافذ کر دیں گے، ہماری حکومت یہاں پر لے کر آئیں گے، مسلمانوں کی حکومت یہاں پر آ جائے گی۔ اب اس طرح کے آلتو فالتو حرکتیں کریں گے تو حکومتیں جو ہے آپ کو نہیں بلکہ اسلام کو پرابلم سمجھنا شروع کرتی ہے۔ اور یہی بات محمد علی عیسیٰ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر تم فرانس میں رہتے ہو تو فرانس کا کانسٹیٹیوشن فالو کرو، تم برطانیہ میں رہتے ہو تو برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن فالو کرو، انڈیا میں رہتے ہو تو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن فالو کرو۔ کامن سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اس میں بھی پرابلم، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مسئلہ ہو گیا مسلمانوں کا، اللہ خیر کرے۔ ہر چیز میں پریشانی، ہر چیز میں پریشانی۔ حکومتیں اگر انگیج نہیں ہوتی ہیں، اگنور کرتی ہیں تو پریشانی، حکومتیں انگیج ہونا شروع کرتی ہے تو پریشانی۔ یہ کیوں ہمارے اندر یہ ریپلسو اور ریجڈ اور یہ سپریمسٹ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے بھائی؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ کوئی قوم پرابلم نہیں کرتی، اتنے کرسچنز انڈیا کے اندر رہتے ہیں جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، انگریزوں کے اوپر ایک سے ایک مووی بناتے ہیں وہ لوگ، انگریزوں کو اس کے اندر گرا کر دکھاتے ہیں، کوئی کرسچن پروٹیسٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی اگر مغل کے اوپر، ترک کے اوپر اگر فلم بنتی ہے تو مسلمان پروٹیسٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ ہر چیز میں پریشانی، ہر چیز میں ریپلسو ایٹیٹیوڈ، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی، ہر چیز میں ایگریشن، کیا ہے یہ؟ اور یہی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی شخص جیسا ڈاکٹر محمد علی عیسیٰ ہیں، اگر یہ کرسچنز کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ ٹھہر کر اگر یہ فوٹو لے رہے ہیں یا ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں یا ان سے بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا اس وجہ سے وہ شخص کافر اور مرتد ہو جاتا ہے کہ تم یہ کہنے لگو کہ اس کے پیچھے میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہونا نہیں ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے میری نماز قبول نہیں ہوگی، مطلب اللہ میری نماز قبول نہیں کرے گا اس کے پیچھے۔ آپ کو کیسے پتا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی،
اس کے اوپر علماء نے کہا کہ بھائی یہ ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے، یعنی آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی، تم کو کیسے پتا؟ آپ اپنی نماز پڑھ لو۔ مطلب اتنا خطرناک ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے، یہ کتنا تکفیری ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ لوگ میسج کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ محمد علی عیسیٰ کرسچن کے ساتھ ٹھہرے، تو کیا بھائی ٹھہرے ہے تو غلط ہے کیا؟ گناہ ہے کیا؟ کوئی شخص مرتد یا کافر ہو جاتا ہے کیا؟ عجیب ایٹیٹیوڈ ہے بھائی، عجیب ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا۔ خیر بہرحال یہی میں بات بتانے آیا ہوں آپ لوگوں کو کہ کسی کرسچن، یہودی، ہندو کے ساتھ ٹھہرنے سے یا ان کو دعوت دینے سے یا ان کو گھر بلانے سے کوئی کافر مرتد نہیں ہو جاتا کہ تم یہ کہنے لگو کہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں پرابلم کیا ہے، لاسٹ میں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی نان اسلامسٹ ہے یا نان اخوانی ذہن کا ہے، اور اگر وہ کوئی یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے یا اسلام کا صحیح جو ہے میسج ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ بکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہی اخوانی نظریے کا یا اسلامسٹ نظریے کا ہوتا ہے تو وہ بھلے LGBT کے ساتھ ٹھہر جائے، بھلے وہ جو ہے لیفٹسٹ کے ساتھ ٹھہرے، کمیونسٹ کے ساتھ ٹھہرے، ایتھیسٹ کے ساتھ ٹھہرے، مگر اس کے لیے حسن ظن ہے، اس کے لیے حسن ظن ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں کہ بھائی LGBT کے ساتھ کیوں ٹھہرا ہے، تو آپ کو کہیں گے بردر دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، اللہ جج کرنے والا ہے۔ مطلب آپ جو ہے اپنی برادری، اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، تو وہ کمیونسٹ کے ساتھ ٹھہرے، وہ جو ہے LGBT کے ساتھ ٹھہرے، وہ ایتھیسٹ کے ساتھ ٹھہرے، ان کے لیے حسن ظن۔ اگر کوئی نان اسلامسٹ ہے تو ان کے اوپر بوال۔ تو یہ جو گندا ایٹیٹیوڈ، جو تکفیری ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر نہیں بدلیں گے تو تمہارے اس گندے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اسلام بدنام ہوگا، لوگ اسلام پر سوال کریں گے، قرآن پر سوال کریں گے، حدیث پر سوال کریں گے۔ یہی بات لے کر میں آیا تھا۔ چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔